الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى وذكرهم بأيام الله، کہ ان کو یاد کرواؤ اللہ کے دن. اللہ کے دن کون سے ہیں؟ وہ دن جو آج ہم گزار رہے ہیں، یہ عاشورہ کا دن کہ جس کا تاریخ میں بہت بڑا اس کا مقام ہے، اس کی بڑی حیثیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر معجزات ظاہر کیے کہ جب وقت کے فرعون، وقت کے طاغوت اللہ کے نبیوں کو اور اصلاح کرنے والوں کو مٹانے پر تلے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اپنے حکموں کو نافذ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارادوں میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر غالب ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اللہ کے ارادوں کو ٹال اور روک نہیں سکتی. فرعون خواب دیکھتا ہے یا اس کے نجومی اس کو بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو فرعون کے مخالف قوم تھی، جو انبیاء کی اولاد تھی، کہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا. تو فرعون کہتا ہے کہ بنی اسرائیل تو ہمارے غلام ہیں، ہم ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. حکم دیا گیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. تو چنانچہ بنی اسرائیل کے بچے قتل ہو رہے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، فرعون کے جلاد پہنچتے ہیں، اس کا سر کاٹ دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ رہتی دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ کی قدرتیں کیا ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، کہ جن کے ہاتھوں فرعون اور اس کی سلطنت کو تباہ کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نہ کہ صرف پیدا کیا، پیدا کر کے اس کو کسی صحرا، کسی غار جنگل میں نہیں رکھا، بلکہ اس کو پیدا کر کے فرعون کے گھر میں، اس کے محلات میں، فرعون کی گود میں اس کو پالا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلاتی ہے فرعون سے تنخواہ لے کر. یہ ہے اللہ کی قدرتیں کہ جس موسیٰ کی وجہ سے ہزاروں بچے قتل کیے گئے تھے، اللہ اسی موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پالتا ہے تاکہ رہتی دنیا کو دکھائے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی کیا قدرتیں ہیں، اللہ کی کیا عظمتیں ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام بڑھتے ہیں، جوانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نبوت سے نوازتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غلام قوم کا فرد ہونے کے باوجود اس وقت کے سب سے بڑے طاغوت فرعون کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اے فرعون تو رب نہیں ہے. اپنے آپ کو جو رب العالی کہلاتا ہے تو جھوٹا ہے، اس کو بتاتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہ تو جھوٹا ہے، رب کائنات اللہ کی ذات ہے. بھائیو، یہ ہے وہ بہادری، یہ ہے وہ شجاعت، اور یہ ہے وہ جرت جو آدمی میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کی توحید کو اپنا لیتا ہے. لیکن جو آدمی اس توحید سے محروم ہوتا ہے وہ تو بلیوں کتوں کے سامنے گرتا پھرتا ہے، وہ تو پتھروں درختوں کے سامنے گرتا پھرتا ہے. وقت کے فرعونوں کے سامنے کیسے کھڑا ہو؟ ہاں، یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے کہ جو انسان کو بڑے بڑے طاغوتوں کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے. تو فرعون کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، ڈنکے کے چوٹ پر اس کو باطل کر، اس کو جھوٹا کہتے ہیں، اس کی رب ہونے کا انکار کرتے ہیں. مقابلہ شروع ہوتا ہے حق و باطل کا. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قدم پر نصرتوں سے، فتح سے نوازتا ہے. فرعون جو بڑی تاج و تخت والا تھا، بڑے لو لشکر والا تھا،
قدم قدم پر اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اور آخر میں آج یہ دن جو عاشوراء کا دن ہم گزار رہے ہیں، اس دن میں آج کی صبح، تاریخ میں ایک صبح یہ بھی تھی جو آج ہم گزار رہے ہیں، کہ جس صبح بنی اسرائیل مصر سے نکلے، فرعون سے بھاگتے ہوئے، اپنے آپ کو ظلم سے نکالتے ہوئے، بچاتے ہوئے، چلتے چلتے آج کی صبح سمندر کے کنارے جا پہنچتے ہیں۔ سامنے دیکھتے ہیں کہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور پیچھے جب دیکھتے ہیں تو فرعون فوجیں لے کر آ رہا ہے۔ فرعون اپنے لو لشکر لے کر آ رہا ہے بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے، کہ ہمارے غلام ہم سے بھاگ کر کہاں جائیں گے۔ دنیا کے طاغوت سمجھتے ہیں کہ سارے معاملات، لوگوں کی تقدیریں ان کے ہاتھ میں ہیں، نہیں جانتے کہ کائنات کی تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو فرعون اپنی فوجیں لے کر آیا بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے۔ اب بنی اسرائیل بھی کھڑے ہیں سمندر کے کنارے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں انا لمدرکون، یا موسیٰ سامنے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، کو بھاگنے نکلنے کا راستہ نہیں ہے، ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے۔ لیکن دیکھیے بھائیوں، ہم بھی ایمان کے دعوے کرتے ہیں، ہم بھی کلمے پڑھتے ہیں، لیکن معمولی قسم کے خطرات، معمولی قسم کے ڈر خوف، وہیں پر ہمارا ایمان پگھل جاتا ہے۔ معمولی قسم کی پیسے کی چمک، وہیں پر ہمارا ایمان ڈول جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے جب سچا ایمان ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کلا، تم کہتے ہو کہ ہم پکڑے گئے، راستہ نہیں ہے، کوئی نکلنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ وہ رب ہے جو یہاں بھی راستہ دکھائے گا، اگرچہ پیچھے دشمن ہے، آگے سمندر ہے، دیکھنے کو تو راستہ نظر نہیں آتا کوئی، لیکن وہ رب جو ہے وہ صرف ظاہری اسباب کے ساتھ نہیں چلتا، اس رب کی قدرتیں ان اسباب سے کہیں بالا تر ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ وہی ڈنڈا، وہی لاٹھی، وہی عصا کہ جس کو پھینکتے تھے تو سانپ بنتا تھا، فرمایا اے موسیٰ اس کو سمندر پہ مارو۔ ہاں بھی لاٹھی کو ڈنڈا سمندر پہ مارو تو کیا ہوگا؟ ہاں پانی کے چند چھینٹے اڑیں گے اور ختم ہو جائے گی بات، ایسی ہوتا نا۔ لیکن اللہ رب العالمین جب کرنا چاہتا ہے تو بڑے بڑے کام کر دکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارتے ہیں، اللہ سمندر کے پانی کو پہاڑوں کی طرح کھڑا کر دیتا ہے، اور ان پہاڑوں کے درمیان خشک وادیاں نکال دیتا ہے، خشک رستے نکال دیتا ہے، کہ تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل ان رستوں سے خیر و سلامتی سے گزرتے ہوئے سمندر پار کر جائے۔ یہ اللہ کی قدرتیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پانی کا کام چلنا ہے، ڈبونا ہے، نہیں جانتے کہ اس پانی کا خالق، اس پانی کا مالک، اس پانی کو چلانے والا جب چاہے اس کو پہاڑوں کی طرح کھڑا بھی کر سکتا ہے۔ تو چنانچہ آج کا دن تاریخ میں ایک وہ دن تھا جب پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا تھا، اور اس پانی کے اندر خشک وادیاں نکلی ہوئی تھیں، خشک رستے نکلے ہوئے تھے، اور اللہ پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل ان رستوں سے گزر رہے تھے، اور پیچھے سے فرعون آتا ہے۔ اور کافر اگرچہ دنیا کے معاملات میں بڑا تیز ترار ہوتا ہے، لیکن عقل کا اندھا ہوتا ہے۔ پھر بھی فرعون آیا اپنی فوجیں لشکر لے کر، دیکھا کہ رستے نکلے ہوئے ہیں، خشک رستے بنے ہوئے ہیں، اس کو عقل نہیں آئی کہ اگر تو موسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے، جس طرح کہ اس کا جادوگر کہتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جادو اپنے لیے کیا ہے، فرعون کے لیے تو نہیں کیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی سمجھتا تھا تو تب بھی اس کو عقل آنی چاہیے تھی کہ یہ معجزہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے کیا ہے، میرے لیے تو نہیں ہے، میں تو دشمن ہوں اللہ کا۔ لیکن جب اللہ نے کسی کی ہلاکت، موت لکھی ہوتی ہے تو دنیا کائنات کی کوئی چیز اس کو بچانے والی نہیں ہوتی۔ پھر چنانچہ آتا ہے فرعون دھاڑتا ہوا بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے،
آتا ہے وہ بھی انہی رستوں پر چل پڑتا ہے۔ پانی کھڑا ہے پہاڑوں کی طرح، فرعون اس کے لاؤ لشکر ان رستوں پر آ گئے، ان وادیوں کے اندر گھس گئے۔ ادھر سے بنی اسرائیل سمندر کے دوسرے کنارے جا لگے، ادھر سے فرعون اس کی فوجیں سمندر کی تہ میں ان رستوں پر چل رہی ہیں، اور اللہ پانی کو چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر تاریخ دیکھتی ہے کہ وقت کا طاغوت، اپنے آپ کو رب العالیٰ کہلانے والا، وہ بھی اس کی فوجیں بھی سمندر کی تہ میں غوطے کھا کے مرتی ہیں، اور اللہ فرعون کی لاش کو سمندر کے کنارے پر پھینکتا ہے تاکہ رہتی دنیا کے لیے عبرت اور سبق بن جائے، اور پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی قدرتیں طاقتیں کیا ہیں۔ یہ بھائیو آج عاشورہ کا دن جو ہم گزار رہے ہیں، تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج کے اس دن کا روزہ رکھا، کیونکہ اللہ کے بندوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ ان کو جب نعمتیں دیتا ہے تو وہ ناچ گانے بدماشیاں نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی عبادت کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس فتح نصرت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا۔ تو یہ بھائیوں عاشورہ کا دن کہ جو ہم کو تاریخ میں عظیم الشان فتح کی ان کی یادیں دلاتا ہے، تاریخ میں اس طرح کے فرعونوں طاغوتوں کے ہلاک ہونے کی یادیں دلاتا ہے، اللہ کی قدرتوں اللہ کی عظمتوں کی یادیں دلاتا ہے کہ جس رب پر ایمان رکھتے ہو وہ رب کون ہے۔ کبھی پہچانو تو صحیح اس کو، کبھی جانو تو صحیح اس رب کو۔ ہم معمولی چیزوں میں، معمولی قسم کی مشکلات میں اس رب کو چھوڑ کر اپنے جیسے بندوں بلکہ مرے ہوئوں کے سامنے جا گرتے ہیں، پتھروں درختوں کے سامنے جا گرتے ہیں، اس رب کو چھوڑ کر اس رب کو پہچانے نہیں کہ وہ کون ہے، اس رب کی کیا عظمتیں ہیں، اس رب کی کیا قدرتیں ہیں۔ تو بھائیو اس واقعے سے ہم کو اس رب کی پہچان ہو جانی چاہیے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی عظمتیں کیا ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کو اپنانے کی، اپنے اوپر سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔